کہ جو ہمارے جو اجتماعات ہوا کرتے تھے سالانہ جلسہ سالانہ اجتماع اطفال الاحمدیہ، اجتماع خدام الاحمدیہ، تو وہ اجتماعات کیا ہوتے تھے کہ 3 راتیں آپ کو مسجد میں گزارنی ہوتی تھیں، اور اس کے لیے پہلے تیاری ہوتی تھی، اس کو مسجدوں کو سجایا جاتا تھا، وہ سارے بچے ہم کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے بعد 3 دن کا آپ نے اپنا بوریا بستر لا کر مسجد ہی میں رہنا، باہر نہیں نکلنا آپ نے، اور وہ مسجد کے کنڈے شنڈے بند کر دیتے تھے اور زبردستی فورس اندر رکھتے کر یہ لوگ رکھتے تھے 3 دن تک۔ جمعے کو وہ شروع ہوتا تھا، جمعے کے خطبے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے سیٹرڈے اور سنڈے رات شام کو جو ہے 5 بجے وہ ختم ہوتا تھا، اور تمام بچے وہاں پر رہتے تھے۔ تو ہم نے بے شمار ایسے، ایک نہیں دو نہیں، بے شمار انسیڈنٹس ایسے دیکھے ہوئے جن میں بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی گئیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ کوئی چیز ایسی چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بے شمار، میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ بچے جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں ان اجتماعات میں، جب رات کے جو اجتماعات ہوتے تھے ان سے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے اجتماع میں کیا ہوتے تھے کہ ناظم اتفال ہوتے تھے، میں نام نہیں لوں گا، وہ جو ہے بینرز بناتے تھے پہلے نا، بینرز ہوتے تھے کہ اجتماع سے پہلے جگہ جگہ بینرز لگاتے تھے، گتے کے اوپر وائٹ پیپر بڑا سا ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھتے تھے کہ تم ماریں کھاؤ تو خوش رہو، تم آسمان پر تمہیں عزت ہوگی، اب جو بھی ہے اس طرح کے نا، آسمان پر تمہیں عزت ہوگی، اب جو بھی ہے اس طرح کے نا آتے تھے، محبت سب کے لیے، تو خیر میں خیال سے وہ زبان ہے، ہاں محبت سب کے لیے، اس طرح کے ٹوٹکے ہم لکھا کرتے تو لکھ کے لگا دیتے تھے۔ تو وہ مارکر سے لکھتے تھے، اس کے بعد جو ایک سیاہی بناتے تھے، سیاہی سے میں دھاگا کا گتھا بنا کر اس دھاگے کو سیاہی میں لگاتے تھے، پھر اس کو جگہ 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 بینرز پہ لگاتے تھے خوبصورتی کے لیے۔ تو یہ ہمارے ناظم اطفال کیا کرتے تھے، تو رات کو مسجد میں سوئے تو صبح کو اٹھے تو ہمارا ایک دوست تھا، اس کے منہ کے اوپر نا سیاہی لگی ہوئی ہے ساری نا، تو ہم نے وہ پتہ چل گیا لڑکوں کو کہ یہ تو ناظم اطفال کام کر گیا ہے ہمارا، اس کو رات کو کچھ کیا اس نے۔ تو یہ بات اتنی وہ پاپولر ہوئی اور مشہور ہوئی کہ پھر حلقے کے صدر انوالو ہوئے اور معاملہ بہرحال ختم ہو گیا۔ مطلب کہ جنسی کرائم کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تھا، کوئی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک اور واقعہ جس نے مجھے بہت زیادہ جو ہے تکلیف دی تھی، وہ یہ تھا کہ ہم لوگ آخری اجتماع پہ جا رہے تھے، ہمارا یہ اجتماع تھا غالباً یہ پاکستان کا آخری اجتماع تھا، میرے خیال سے یہ 82 کا تھا یا 83 کا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں۔ تو ہم لوگ کراچی سے سپر ایکسپریس پہ جاتے تھے فیصل آباد، اور فیصل آباد سے پھر گاڑیاں آ کے لے کے جاتی تھیں آگے ربوہ۔ تو اس دوران یہ ایک بات مشہور ہو گئی کہ ایک جو ناظم ضلع کراچی جو تھا، اس کا نام منصور ہوتا تھا، اس نے ایک لڑکی کو ریپ کیا یا لڑکی کے ساتھ اس نے بدفعلی کی کچھ ہے، تو اس وقت تو خوف سا پھیلا ہوا تھا، اور ہمارے بچوں میں یہ بات پھیل گئی تو ایک دم خوف سا آتا تھا، وہ آج تک وہ خوف ہے کہ اس بیچاری کسی لڑکی کو اس نے ایسا کیا۔ تو بہرحال اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، خاص کر جو اگر اکبر صاحب کو یقیناً اس کا علم ہوگا اور ان کے نالج میں ہوگا کہ جو اجتماعات ہوتے تھے اس میں بچوں کو راتوں رات، میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ، ہمارے ماں باپ کے اتنے بہادر ہوتے تھے کہ ہمیں جو ہے بھیج دیا کرتے تھے ان اجتماعات کے اندر کہ ہم جو ہیں وہاں پر رہیں، کلچر بن گیا تھا، بنا رہا، کیونکہ وہاں تو میجورٹی پاپولیشن لوگوں کی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ربوہ سے جو لوگ آتے تھے بڑی عمر کے کراچی یا دوسرے، وہ اپنے ساتھ گن بھی لے کر آتے تھے، تو اس کے بھی کافی سارا جو ہے ایویڈنس ملتے ہیں۔ خاص کر ہم نے ایک چیز جو میں نے وٹنس کی، وہ مربیان جو ہوتے تھے، ناٹ مربیان، جامعہ احمدیہ کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہ اکثر جو ہے کراچی آتے تھے، تو ہماری مجلس ڈریگ روڈ میں رہتے تھے، تو وہاں پر بھی بعض اوقات ان سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایسے انسیڈنٹس دیکھنے کو ملے۔ تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا ویری ڈیپ سیٹڈ کلچر جو تھا پیدا ہو گیا تھا، انفارچونیٹلی صرف پاکستانی لوگوں میں نہیں، احمدی پاکستانی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے احمدی بھی اس میں شامل تھے، جس میں انڈونیشیا اور جو ہے افریقہ وغیرہ وغیرہ۔ تو درست ہے کہ کراچی میں اس لحاظ سے کمپیریٹیولی جو ہے کہ یہ چیزیں کم تھیں، لیکن بہرحال یہ تھیں وہاں پر بھی۔ میں یہاں پر ایک اور اپنا واقعہ شیئر کروں
کہ یہ 2008 کی بات ہے کہ جب مجھے جو ہے جماعت سے فارغ کر دیا گیا، تو ظاہر ہے جماعت سے فارغ کرنے کے بعد پھر وہ اخراج اور مقاطع شروع ہو جاتا ہے. آپ کے امیجیٹ احمدی دوست جو ہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے دو بہت اچھے دوست ہوتے تھے، ہم فیملی بھی ان کی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تھی. اور تیسرے ہمارے ایک رشتہ دار تھے نثار اورچڈ صاحب نا، یہ بشیر احمد اورچڈ کا بیٹا تھا. تو یہ میری پہلی بیوی کی کزن کے ہسبینڈ تھے. تو ہماری بہت اچھی دوستی ہوتی تھی. تو وہ کیک بناتا تھا، اس کو کیک بنانے کا بہت شوق تھا. میں تھائی کری یا کریز وغیرہ جب ہم لوگ بناتے تھے تو اس کو دے دیتے تھے. تو جب وہ نثار اورچڈ ہمارے گھر میں آیا تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر مقصود یو ول ریمین مائی بیسٹ فرینڈ ڈونٹ وری. تو میں نے کہا دیکھ ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد بہرحال بات میری ٹھیک تھی. تو اس کے بعد بہرحال وہ ختم ہو گئے. تو میرا ایک اور بہت اچھا دوست تھا جو میری پہلی بیوی سے ہمزلف بھی تھا. تو وہ میرے ساتھ پھر بھی رہتا تھا ہمیشہ. میں اس کی آج بھی بڑی عزت کرتا ہوں. تو اگلے کلپ میں بتاتا ہوں. وہ تھا بڑا ہوشیار، ہے بڑا ہوشیار آدمی، اسے پتہ ہے. لیکن جماعت میں وہ اتنا زیادہ نہیں رہا. ماڈل ٹاؤن لاہور سے تو اس کا تعلق تھا. تو یہاں پر وہ 2000 میں آیا تھا، 2001 میں یا 2 میں. تو اس کو جماعت والوں نے امور عامہ میں بلا لیا. اچھا، اس کو جو امور عامہ بلایا اس سے کہا کہ دیکھو تم یہ جو ہے ڈاکٹر مقصود اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کو جماعت سے خارج کر دیا گیا ہے، تو تم اس کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں اگر ہندوؤں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. کہا اچھا پہلے تو اس نے انکار کر دیا، کہتا ہے جی میں تو نہیں اٹھتا بیٹھتا، آپ کو کس نے کہا میں اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں ہمیں پتہ ہے جی آپ اس کے اٹھتے بیٹھتے ہو. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں اٹھتا بیٹھتا. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے پھر وہ ایک نکالی فائل، اس نے کہا دیکھو یہ تصویر تم اسپائس ویلی میں بیٹھے اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، یہ دیکھو یہ تم اس کی گاڑی کو دھکا لگا رہے سنو کے اندر. تو وہ بیچارہ پریشان، اس کو بڑا غصہ بھی چڑھا. اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میں ہندوؤں کے ساتھ اٹھتا بیٹھ سکتا ہوں، عیسائیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھ سکتا ہوں، تو میں اس کے ساتھ کیوں نہیں اٹھ بیٹھ سکتا؟ اچھا اب جب اتنی بات اگر آپ نے امور عامہ میں کر دی نا تو ظاہر ہے پھر وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو آگے اڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے. تو آگے سے امور عامہ والے کہتے ہیں اچھا تو پھر یہ فلانی احمدی لڑکی کے ساتھ ہمارے جو جنسی تعلقات ہیں ہمیں سب پتہ ہے. اب وہ اس قدر گرم وہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ مقصود بھائی یہ چیز ہوئی ہے. میں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تمہارے اس کسی احمدی عورت کے ساتھ تعلقات ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ بات درست ہے. تو میں نے کہا اب وہ کہتا ہے یار یہ ان کو پتہ کیسے چلا، یہ پتہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو یہ جماعت اس کو ہر چیز پتہ ہے. وہ ممکن ہے وہ خاتون ہی ڈبل ایجنٹ ہو. تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تم ان لوگوں کو کیا سمجھتے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کبھی اٹیچ رہا نہیں. تو وہ بہت سخت غصے میں تھا کہ ان کو پتہ کیسے چلا، یہ تو میں کسی کو بھی نہیں پتا. حالانکہ میں اس کا بہت اچھا دوست تھا، قریب ہے، مجھے ابھی تک نہیں بتایا اس نے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر جنسی اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس جرم میں نکال دیں گے، یہ تو خود تمہاری اوقات ہے، ہم کچھ بھی تمہارے خلاف اگینسٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے بہرحال وہ پشاور کے بارے میں مشہور ہے کہ پشاور کے اوپر سے کبوتر بھی اڑے نا، کبوتر تو وہ ایک پر پیچھے رکھ لیتا ہے، یعنی کہ پشاور بدنام ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پشاور تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کبوتر ربوہ کے اوپر اڑے گا نا تو وہ دونوں پر پیچھے رکھ لے گا. بس جی اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ اصل میں ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی چشم پوشیاں تھیں جو انہوں نے عقیدت کے اندر جو ہے نظریں چرائیں اور بند کیں اور بس خاموشی اختیار کیے رکھی، محض اس لیے کہ جی ہم ایک ایسی الہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بدنام نہ ہو جائے. اور جو ہے یہ چیز جو کیتھولکس تھے ان میں بھی یہی چیز ہوئی تھی. انہوں نے بھی ایک بڑا لمبا عرصہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئیں اس کو پردے میں رکھا، یہاں تک کہ ان کا جو پوپ ابھی جس نے ریزائن کیا تھا، یہ جو پوپ اس سے پہلے والا پوپ فرانسس سے پہلے والا تھا، اس کی ریزائن کا باعث بنا، کیونکہ یہ اس کو انکوائری کمیشن کا حصہ تھا یا اس کو ہیڈ کر رہا تھا، اور اس نے اس کو جو ہے انڈر دی کارپیٹ رکھ دیا تھا. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو چیزیں اتنی چھپی ہوئی ہیں، اس قدر گند پورا پیپ کا پھوڑا بن گیا ہے اس سے پہلے کہ پھٹ کے باہر نکلے. اب تو ظاہر وقت آ چکا ہے اس کے پھٹنے کا ہی، اس کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے تھا. تو اللہ کرے کہ یہ جو ہے مہم جو ہے جو شروع ہوئی ہے لوگ اٹھیں اور بتائیں، محض اس لیے کہ ناموس کی خاطر بیٹھے رہیں اس جماعت کے، تو وہ تو غلط ہے.
वरना तो ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। मेरा एक दोस्त है, वो जामिया में पढ़ता था, तो 2-3 साल लगाने के बाद वो उसने जामिया छोड़ दिया था। तो मुझे वो बताता है कि उस ज़माने में उधर वीसीआर लेके जाते थे लड़के, और वो फ़िल्में मिल जाती थी, ब्लूप्रिंट, वो देखते थे, और वो देखते थे, और आपस में लड़के एक दूसरे के साथ बदकारी वगैरह भी किया करते थे जामिया में। मैंने उसको कहा, मैं कहा नहीं यार, कहता हाँ ना, मैं तो वहीं रहा हूँ। तो ये उसने बताई हुई है बात मुझे। सारी जमात के अंदर लगता है एक ही किस्म का रवाज था। हमें याद है कि हमारे बचपन में भी ये जो जब इन दोनों नया वीसीआर आया था, तो ये लड़के होते थे कि ये वीसीआर मस्जिद में रखते थे, और जी मस्जिद में ड्यूटी लगानी है जी, ड्यूटी लगाते थे, और वहाँ पर नेफ़ों में ब्लूप्रिंट फिल्में छुपाकर और दूसरी फिल्में, यानी कि मस्जिदें जो थी वो एक अड्डे बने हुए थे, जिनसी अड्डे बने हुए थे, फहाशी के अड्डे बने हुए थे। ब्लूप्रिंट फिल्में मस्जिद में हो रही हैं, बदकारियाँ मस्जिद में हो रही हैं, हर चीज़ का मरकज़ वो बना हुआ है, या मस्जिद से मुल्हिका जो गेस्ट हाउस वगैरह होते थे, या वो जगह होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी एक मस्जिद का वाकया आपको सुना देता हूँ। और रात का वक़्त था, पहरा पहरा देते थे, पहरे लगते थे वहाँ रबुआ में ना। तो हमारे रबुआ का एक मोहल्ले का ही एक लड़का था, और एक और लड़का था जो मेरा दोस्त था। तो वो मुझे कहता है, देख मैं इसको आज लगूंगा रात को। मैंने कहा यार, मस्जिद की दीवार है साथ। कहता मस्जिद के बाहर ही है ना हम, कौन सा अंदर है। तो वो जनाब वो लगा हुआ था उसको, और हंस रहा था, मुझे दिखा रहा था, ये देख। तो वो उसको कहता है, इसको मैंने काना किया हुआ है, जब चाहता हूँ मैं बुला लेता हूँ इसको। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। घुटने टिकाए सर को झुकाया हुआ है क्यों, घुटने टिकाए सर को झुकाया हुआ है क्यों, जालिम का सर उड़ा दे वो जज्बा तलाश कर। कातिल ही बन चुका है मुनसिफ हमारा अब, कातिल ही बन चुका है मुनसिफ हमारा अब, कातिल को कत्ल कर दे वो कातिल तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। शायर का नामालूम। आप सुन रहे हैं, जितने लोग भी उस जमाने में रवा के रहने वाले आज सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठे, उन सबको पता है कि उस वक्त 2 वीडियो सेंटर थे। एक जामिया के मेन गेट के सामने था, जामिया अहमदिया के मेन गेट के सामने दारुन्नसर रोड पे, और एक दो उधर दारुल रहमत मंडी वगैरह में थे। तो 100 रुपये रेंट होता था उस वक्त उस कैसेट का, जिस नीली कैसेट की आप बात कर रहे हैं। तो वो इतनी उसकी डिमांड थी कि ये देख लें कि कितने साल पुरानी बात है, ये कम अज़ कम 30 साल पुरानी बात होगी, तो उससे बाद लेके 20 साल पहले तक भी। तो 100 रुपये रेंट पे एक नीली फिल्म ये देते रहे। जामिया अहमदिया के गेट के सामने बिल्कुल वो दुकान थी, वीडियो सेंटर। तो वो फिल्में अवेलेबल थी, सारी की सारी जो यूथ थी इनकी, वो इस तरह से उनको देख रही थी इन फिल्मों को कि घर वालों से, उस वक्त क्योंकि वीसीआर लोग किराए पे लेके आते थे, तो घर वालों को और फैमिली को 10-10 रुपये चंदा इकट्ठा करके ये कहना कि हम हजूर की जो है खलीफा राबिया की एक खताब की कैसेट लेके आएंगे, वो सब सुनेंगे। तो उनसे इस तरह से करके एक तो इजाज़त मिल जाती थी कि हाँ ठीक है वीसीआर ले आएँ, और साथ वो सारा जो है ख़ानदान इकट्ठा होकर तो वो हजूर की कैसेट लगाते थे। और वो जो यूथ, वो जो लड़के होते थे, वो उसको, क्योंकि वो सीधे साधे लोग थे बाकी ख़ानदान के होते, तो फॉरवर्ड कर करके आगे पीछे कर करके जल्दी जल्दी खिताब ख़त्म करवा देते थे। उसके बाद ख़ानदान वाले सारे सो साथ जाते थे कि चलें जी हजूर का खिताब सुन लिया है। तो बाद में फिर ये जो आप नीली फिल्मों की बात कर रहे हैं, फिर इनका ही
ٹائم شروع ہو جاتا تھا. تو جو یوتھ یہ اس وقت سے دیکھ رہی ہے تو وہ دیکھ کے پھر کیا وہ کچھ کرتے نہ ہوں گے. انہوں نے کون سا کوئی جگہ بنائی ہوئی تھی کہ اس طرح کی فرسٹریشن نکالنے کے لیے آپ نے جی یہ دفتر مومن میں ہم نے ایک جگہ بنا دی ہے, یا کون سا ہر کسی کو فرسٹریشن نکالنے کے لیے قصر خلافت میں عام جانے کی اجازت تھی؟ حالانکہ کیونکہ وہ ان کے لیے تو تھا وہ سارا کچھ بقول ندا النصر کے, لیکن عام جو احمدی تھے ان کے لیے تو اجازت نہیں تھی کہ وہ بھی قصر خلافت چلے جایا کریں اور اپنا جو کرنا کر کے آ جایا کریں. تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا تھا, یہ جو آپ واقعات بتا رہے ہیں, یہ بچہ بازیاں اور یہ سارا کچھ یہ ایسے ہی ہوتا تھا. پھر اب ایک اور کیس بھی نکل آیا جب یہ چھپا ہے جس کا مضمون یہ کب تک یہ معاملے چلیں گے. اب دیکھ لیں ٹیکسس والا کیس, یہ جو مربی کا ابھی کینیڈا میں کیس نکلا ہے, یہ لوگ مربیان, عہدیدار, کوئی بھی آفس ہولڈر, کوئی بھی پوزیشن والا یہ ویٹ کیوں نہیں ہوتے؟ ان کا جیسے جو کرمنل چیکنگ ہوتی ہے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, بچوں کے ساتھ ظلم کریں, عورتوں کے ساتھ, ونربل عورتوں کے ساتھ, اور سارا جو جج ہے اس کا وہ ربا بنتا ہے. یہ دو کیسز جو مرد بولے ہیں وہ ربا کے انہوں نے واقعات بتائے ہیں, میرے آدھے واقعات ربا کے ہیں. ربا میں کیوں یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہو رہی؟ ربا کو چھوڑے ساری دنیا میں کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں کہ ان کو مارا جا رہا ہے. یہ کب معاملے ایڈریس ہوں گے؟ کتنی جانیں جائیں گی؟ کیوں ایسے لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی ایک واقعہ پتہ ہے کہ ایک بیوہ عورت اور ان کی اکلوتی بیٹی کوئی ہیلپ مانگنے گئے تھے, اور اس نے آدمی نے کہا تھا کہ میرے سے کوئی ایسی فزیکل ریلیشن کرو تو میں تمہارا ہیلپ کروں گا. ایسے لوگ تو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو عام احمدی کا کیا چانس ہے سروائیول کا؟ کیوں نہیں ان کی ویٹنگ ہوتی؟ کیوں نہیں ہمارا کوئی پروسیس؟ اس وقت احمدی اتنے نازک حالت میں ہیں. السلام علیکم, یہ پیغام ہے خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ تعالیٰ بالرسول عزیز کے لیے, حضور کے لیے. میں اسی یہ ٹویٹر پہ میسیجز دے رہی ہوں کیونکہ آپ نے تمام باقی میرے رستے بند کر لیے ہیں, تو یہ میری ایک کوشش ہے کہ میرا پیغام آپ کو مل جائے. حضور اب 1.5 دن رہتا ہے آپ کے خطبے تک. میں دوبارہ آپ کو عرض کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے اس میٹر کو ایڈریس کریں. یہ میرا